مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری پھری باتیں کرتا ہے، کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں، تیرے مذہب کا پتہ نہیں، ہمیں دین بتا۔ آواز آئی قل، میرے نبی کہو فرماؤ یا السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے بہت ہی ایموشنل اور خاص۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت مزہ بھی آئے گا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ سنیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں۔ دوست آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ڈی حمد اسمبلی پر۔ دوست آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے شرک و بدعت۔ اس بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، ان کنتم، اگر تم شک رکھتے ہو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے معاملے میں، آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں، آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں، آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں، آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں۔ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ ہے میرا مذہب، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے در یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔
اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی. جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے. جو مر جائے وہ خدا نہیں. بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا. رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا. تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے، کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے. فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں. میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں. سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں. منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں. اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی. یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، فسبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ. اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے. پاک ہے ذات تیری. پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہ معنی نہیں ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے. کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں.
نہ باقی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے، تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ بے ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی، ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک 1,29,000 صحابہ اکرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، ولی، قلندر مل کر اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے۔ کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا۔ آیت الکرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من، یہ جو لفظ ہے عربی کا من، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا، ایک آدمی یکدم کہتا کون کہتا ہے یوں ہے، ملتانی زبان میں چاہ دے نہیں کیڑا بندہ آدھا ہے میرے سامنے ایک باری منہ کراؤں گا، دکھا صحیح نہ گھنچا کیڑا آکھدا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا، میرے سامنے کرنے والا، الا باذنی، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی دم نہیں مارے گا، میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی، نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی، نبی بھی، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جو میں نے ترجمہ کیا، گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں، دیکھ لینا جا کر۔ من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے، اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا، قرآن کریم ہے، اب آیت آتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے
کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے۔ انک انت علام الغیوب، اگر ہم کہتے میرے رب او ہمارے پروردگار، تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ، کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بجا ہے، اس پہ پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آئے تھی۔ مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑا دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت، ماں پیو دا ختم نوانا ہوئے نا، اندازہ لگا، تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی،
दुकान में बरकत वहां से पड़ेगी। क्या बताऊं? अब आई सब न मरियम, ओ ईसा अलैहिस्सलाम बेटे मरियम के अंता, खुदा की कसम अगर तुम अरबी समझते ना, अरबी तुम्हारे कलेजे फट जाते। खुदा ने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना यहाँ, अंता, बड़े झिड़की वाले लफ्ज हैं। और क्या तूने मिन दूनिल्लाह, मेरे सिवा, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक के गज़ब को, अल्लाह के कहर को, अल्लाह के जलाल को अंबिया से ज्यादा कौन समझ सकता है? पैगंबरों से ज्यादा उसके कहर को कौन जाने? ईसा अलैहिस्सलाम थर्रा जाएंगे, घबरा जाएंगे। कुरान, अब जवाब क्या होना चाहिए था? को अल्लाह के सिवा खुदा बना लेना, तो जवाब ये होना चाहिए था, नहीं जी, ना सही, नहीं साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। अब आदाती ईसा अलैहिस्सलाम रोए, घबराए, बोल उठे, फरमाने लगे क़ाल सुब्हानक। ईसा अलैहिस्सलाम, पाक ज़ात तेरी, सुब्हानक, तो पाक है, शरीकों से पाक है, ऐबों से पाक है। जब तू खुद पाक है, मैं शरीक कैसे बन जाता? हाना की बात नहीं करी, खुदा की अदालत है। हाँ, शीशन में अदालत में पेशी हो ना, कई दिन पहले बुखार चढ़ जाता है। हाई कोर्ट की पेशी हो, हफ्ता पहले दिमाग खराब हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पेशी हो, 6 महीने पहले दिमाग खराब हो जाता है फिक्र में। अरे खुदा की अदालत की पेशी है, अदालत खुदा की है, पेशी नबी की है। फरमाया क़ाल सुब्हानक, बोले हैं ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह, पाक ज़ात तेरी, मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। या अल्लाह, तू पाक है, जिन चीजों से मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं? क्यों कर मैं कहता ऐसी बात जिससे तू पाक है? यानी और खुदा हो ही नहीं सकता। और आगे फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने और फरमाया इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़अलिमता, अगर मैं कहता या अल्लाह तू जान लेता, तुझसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, तुझे इल्म होता। क्यों? तालमु मा नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिक, तुझे वो सारा पता है जो मेरे दिल में है, मेरे जी में है, और मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे इल्म में है। तालमु मा नफ्सी, तू जानता है जो कुछ मेरे दिल में है, मेरे जी में है। वला आलमु मा फी नफ्सिक, मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे इल्म में है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, गैब की बातें जानने वाला तू ही है, तेरे सिवा कौन जाने कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सुबह क्या होगा, शाम क्या होगा, और कोई नहीं जान सकता। मालूम यह हुआ कि नफे नुकसान का मालिक खुदा की जात के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। तो बात यहां से चली कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने पूछा, तू अपना दीन बता, तू अपना अकीदा बता, आप अपना मजहब बताएं, आप अपना मसलक बताएं, आप अपना अकीदा बताएं। तो फरमाया व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुमिनीन, मुझे हुक्म मिला सबसे पहले मैं यकीन करने वाला बनूं। वअन अकीम वजहका लिद्दीन हनीफा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन,
میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں, میرا اسی کی طرف دھیان ہے, اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں, مجھے مارو یا چھوڑو, صلح کرو یا لڑائی کرو, میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو, میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں, پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں, پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نفع اسی کی طرف سے ہے, نقصان اسی کی طرف سے ہوگا. اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھے گی مشکل سے. قرآن کریم کا یہ مزاج ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے, لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا, کام پڑا ہے. اصل مقصد ہے بہو کو کہنا, لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا, دیر ہوگی, شرم نہیں آتی, اب تک پڑی ہے. جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے, برا نہیں ماننے کی. اصل میں کہنا بہو کو ہے, سنانا لڑکی کو ہے. اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کملی والے کی زبان سے. لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے. ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے, بہو کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے, کپڑے دھو لے, بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی. یہ تو جھاڑو دے لے, وہ کر لگا لے, برتن پڑے ہیں انہیں صاف کر لے. حالانکہ کہنا بہو کو, نو کو کہنا مقصد ہے, لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب, اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا, اللہ اکبر. پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو, فرمایا فَإِن فَعَلْتَ اس وقت ہو جاؤ گے تم, فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا, ظالمین میں سے بن جاؤ گے, راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا. اس لیے میں نے یہ عرض کیا, بڑی 11ویں, چھوٹی 11ویں, درمیانی 11ویں, پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے. اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں, قصور تمہارا ہے. اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے 2-2 4-4 روپے مار آؤ, ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائے نہ یہ 18ویں بتائے. رہنا تو یوں نکلتا ہے نا. فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے, اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی. اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو. اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا, کھاتی ہے سب ساوا چارہ, اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتا خون ہے, بیچ میں سے سفید خالصاً صاف ستھرا دودھ تو نکال لوں میں, پیدا کروں میں, اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کہ تمہیں نہ پیا بسایا 11ویں نہ کھیر بنے نہ کر. فرمایا یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا, ایک ایک قطرہ خالصاً. لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا. یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں, اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا. نہیں, یہ بات نہیں, بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے. خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں. خالصاً ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا.
اس لیے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ اللہ اللہ. سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے. دیکھا 11ویں کا ثبوت 11ویں سپارے. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی 11ویں کا کچھ ثبوت بھی ہے کہ ہاں. میں کہا کتنے؟ اگر 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن وچ. میں کہا ہے اکبر 11ویں ثابت تھی گئی. 11واں سپارہ آگے نہیں پتا ہے اگر وہ تھی گئی. اندازہ لگا کیا قصے ہیں یہ. اللہ پاک ہماری رگوں سے بڑا واقف ہے، جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو، اور خود اس نے جو بنایا. فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جو چکر میں پھنستا ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کسی کو دکھ پہنچے، کوئی چکر آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، الا ہو میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں، تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، تجھ بے علم کو علمدار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں. فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی. اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے. اب قوم مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنی آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا. کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا. اس نیت سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے. قرآن سے دشمنی اس دنیا میں، اس ملک میں، ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا. قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں. وہ زمانہ فارسی کا تھا، لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے. دلی میں، آگرے میں، میرٹھ میں دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی. تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا. اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی. اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے. کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، قلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ نے کہا توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی. نے کہا کیا ہوا؟ دیکھو ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یوں برابر میں. انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا، وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں. توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں.
اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا. بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا, دلی بلایا, اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے. کہنے لگا پکا وہابی ہے, وہ وہابی ہو گیا ہے. اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے, آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی. مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, یوں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی, جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے. مولوی صاحب جو تھا امام مسجد, وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا. سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے. ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے, پہنچاتے نہیں ہو, کمال ہے تمہاری, لے لے کے کھا جا رہے ہو, دیتے نہیں ہو. مولوی صاحب ناراض ہو گیا. جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا, آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے. میں نے تحقیق کی ہے, یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے. اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا, سارے چھوڑ گئے. بنیا صبح بیٹھے, شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے. بڑا حیران ہے کیا ہوا, یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا, یہ جندرا کیسے لگ گیا, کوئی نہیں آتا, بالکل بند. 2-4 دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے, اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا. بنیا بولنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے. اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے, آئندہ کاروبار تو کرنا ہے. گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے, اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا. بس اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بڑیے سے سودا خریدا کرو. اس نے وہابی پڑے سے توبہ کر لی. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء, بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہا کہ وہ وہابی ہے. اچھا دیکھ لوں گا میں. بلایا مجدد صاحب کو, اور کسی نے کہہ دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا, وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے, تجھے سجدہ نہیں وہ کرنے کا. تو اس نے کیا کیا, بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک موری بنوائی, ایک دری بنوائی, جس میں سے آدمی جھک کے گزرے تو گزرے ورنہ گزر ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا چلو مولوی ہے وہ اکڑا ہوا, سجدہ تو کرے گا نہیں, باقی میری عزت تو ہوگی, اس میں سے تو جھکے گا نا, دری میں سے تو, اس دروازے میں سے تو جھک کے آئے گا, کم سے کم لوگ دیکھ تو لیں گے. بادشاہ کے سامنے مولوی بھی, شیخ احمد فاروقی, مجدد صاحب بھی جھک رہے ہیں. لیکن ان اللہ والوں کی عقل کو بادشاہ کہاں پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ والے ہوتے ہیں. جب وہ آیا نا موقع, موری آئی, وہ دری آئی, اور مجدد صاحب کو کہا کہ جی اس میں سے گزرنا ہے, بادشاہ اندر آپ کو بلا رہا ہے. مجدد صاحب سیاڑا آدمی, یوں دونوں پیر پہلے اندر ٹپا کے اور پھر یوں کر کے اندر سارا دربار حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھائی. اس نے اپنی جاڑ میں زور بھی لگائے, دری بنوائی, موری بنوائی کہ چلو مصنوعی جھک جائے گا. مجدد صاحب نے پہلے پیر اندر نکالے, قید کر دیا. اللہ اللہ اللہ. ہاں قرآن کا ترجمہ جس نے بھی کیا مار کھائی. نبی نے کیا اس کو پتھر لگے, مجدد نے کیا اس کو قید ملی. آج میں ترجمہ کروں گا تو مجھے ہی کیا دے کے جاؤ گے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آلہ اس بات کو پلے باندھ لو, ساری دنیا کی عبادات اور ساری دینی عبادات کا مدار ہے اللہ کی توحید پہ. مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا قرآن کا ترجمہ کرنے کے جرم میں.
تو آج ہی کون معاف کرتا ہے؟ قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحیح صحیح سنائے گا، کون سامنے پیش کرے؟ مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو۔ کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں؟ بندہ میرا سر دوسرے کے آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کو مکمل سننے کا، آخر تک چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی۔ کیا بتاؤں، آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے۔ خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے۔ جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے، وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے، جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی۔ اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی۔ کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کس چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم یکن شیئا مذکورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا. اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا، تیرا رب میں ہوں. کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو. کیا میں نے نام غیروں کا؟
تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا، پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے، اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تب بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔
قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، تب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا۔ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟
کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، وقت کی امام ہے، پرہیزگار متقی ہے، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کے آخری سورت کا آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے، اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا؟ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھ دے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو۔ اب میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، ٹیلا کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں
تماشا دیکھا، یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔ بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا؟ ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرح میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں۔ یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے۔ تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد۔ اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو، آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ۔ اگر اکڑو گے، فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو۔ ہاں میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں۔ جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، آئے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی، اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا، ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو۔ بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس، یہ ہے اصل بات۔ اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا۔
رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں. فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا. اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری. اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں. یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا. یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر. اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا. سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی. یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی. ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ
یہ جو عقیدہ ہے نا، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی؟ کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی؟ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم۔ فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے۔ بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے۔ دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر،
خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی. مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا. کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو. حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا. میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے. مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا. آخری وقت ہے، بیمار ہیں ابو ایوب انصاری. مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے. صحابہ کی تمنائیں دیکھو. ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے. ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو. سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو. کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ نے کہا مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو. خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو،
मुझे साथ ले चलो ऊंट पे डाल कर। तवज्जो करना जरा, आखिरी बात मेरे याद आई है, बताने लगा हूं। अबू अयूब अंसारी हुजूर का मेजबान मदीने वाला कहता है मैं बीमार हूं, मुझे ऊंट पे डाल के ले चलो, और अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए फिर भी मेरी लाश को साथ ले जाना। जहां कुफर और इस्लाम का जंग होगा, मुकाबला होगा, उस मैदान में मेरी लाश को फेंक देना। शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मेरे ऊपर आ जाए, मैं भी क़यामत में अल्लाह के हुजूर में कहूंगा या अल्लाह तेरे मैदान जिहाद से उठ के आया हूं मैं भी। अंदाजा लगा अबू अय्यूब अंसारी की तमन्नाओं को देख, हजरतों को देख। फरमाया मुझे साथ ले चलो, अगर मेरी मौत आ जाए तो लाश को भी फेंकना नहीं, दफन रास्ते में ना करना, साथ ले चलो, वहां मैदान में डाल देना, और इस्लाम के लिए जो लड़ने वाले हो, कुफर को मिटाने वाले हो, उनके पैर मेरे ऊपर आ जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया, फरमाया जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, आसमान मेरा, सितारे मेरे, चांद मेरा, रात मेरी, दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है, तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है, ये मेरी मर्जी। मस्जिद में मौत भेजूं, घर में मौत भेजूं, पानी में गरक करके मारूं, किसी और अजाब में मारूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, मेरी जमीन पे फसाद न मचाओ, अदावत न मचाओ, बदमाशी न फैलाओ, जिनाकारी न फैलाओ, जुल्म ज्यादती न फैलाओ, वरना वो बेनियाज जात हूँ मैं। फिर मुल्कों अफराद की बात नहीं, खानदान की बात नहीं, मैं तो मुल्कों के नाम निशान मिटा दिया करता हूँ। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, कौम के जिगर फट गए, तमाम लोग जलील होकर के मर गए। कुरान करीम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अदावत की, बदमाशी की, जमीन पे रूगर्दानी की, उनका अंजाम देखो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने दुनिया में बदमाशी फैलाई, उनका अंजाम देखो। फरिश्ते आए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कई तरह से अजाब दिए गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर फरिश्ते आए, पहले लूत अलैहिस्सलाम को कहने लगे, लोगों में बदमाशी छोकरों के साथ फैली हुई थी, बड़े खूबसूरत जवान लड़के बनकर आ गए, नई उम्र के लड़के बनकर आ गए। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इनके साथ बुराई का इरादा न करो, ये मेरे मेहमान है। दरवाजे तोड़ने लगे, दीवारें गिराने लगे। फरमाया क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। लूत अलैहिस्सलाम ने खुशामद भी की, और जालिमों बाज आ जाओ, मेरे मेहमानों की बेइज्जती न करो, मेरे मेहमानों की तौहीन न करो। फरमाया क़ाल या कौम इन्न हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह। पैगंबर अपनी उम्मत पे बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा दयानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद।
کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈھے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالموں اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔
لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے باز نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔
جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے. دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں. اور بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص ہے، دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلو بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.